سورہ بنی اسرائیل آیت 16 وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلکا کہ ہم ہلاک کر دیں قریتاً کسی بستی کو امرنا ہم حکم دیتے ہیں امر حکم دینا مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو مترفیہا اس کے دولت مند اور صاحب اختیار لوگوں کو ففسقوا فیہا تو وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں۔ فسق کہتے ہیں کہ اطاعت سے نکل جانا، سرکش ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری انسان کی حدود بنائی ہیں اس سے باہر نکل جانا۔ فحق علیہ القول تو حق ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتی ہے ان پر بات۔ کون سی بات؟ یعنی عذاب کی بات جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ فدمرناہا تو ہم نیست و نابود کر دیتے ہیں ان کو، تدمیرہ بالکل جڑ سے اکھیڑ دینا۔ یہ فدمرناہا تدمیرہ یہ وہی انداز ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے گا۔ دال میم را دمر جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا، جڑ سے اکھیڑ دینا۔ تو فدمرناہا جو ہے فعل ہے، پھر تدمیرہ اس کے آگے جو ہے وہ مصدر آ رہا ہے۔ تو فعل کے بعد اسی لفظ کا مصدر آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ تاکید ہوتی ہے گی، یعنی ان کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کے بالکل ہلاک و برباد نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے گا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح و بگاڑ کا انحصار کیا ہوتا ہے، کن پر ہوتا ہے؟ ان کے ایلیٹ اور پڑھے لکھے اور انفلوئنشل لوگوں پر ہوتا ہے، جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو سب کی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ غلط کام کریں تو قوم کیا کرتی ہے؟ قوم بھی پھر انہی کو فالو کرتی ہے، عوام انہی کے پیچھے چلتی ہے گی اور بگڑتی ہے گی۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر قوم کے بڑوں اور سرداروں نے سرکشی کی ہے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے گا کہ اس قوم کے سرداروں نے سرکشی کی، نافرمانی پہ ڈٹے رہے۔ تو صاحب حیثیت لوگ حق کے انکاری ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ اپنے بڑوں کے دین پر ہوتی ہے۔ عوام الناس جو ہے وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، بلکہ اندھا دھند کیا کرتے ہیں گے؟ پیچھے چلتے ہیں گے۔ تو قیامت کے دن کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، انہوں نے ہمیں حق سے دور ہٹا دیا۔ اسی لیے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عوام الناس کے خطاب کے ساتھ خاص طور پہ بڑوں سرداروں کو دعوت دی، یہاں تک کہ جزیرہ عرب سے باہر جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کری تو آپ نے مختلف ملکوں کے بڑے جو بادشاہ وغیرہ تھے ان کو خطوط لکھے۔ عوام الناس کو ان کے آپ نے ڈائریکٹ پریچ نہیں کیا، کیونکہ بڑے جو مسلمان ہوتے ہیں گے تو قوم ویسے ہی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اکثر صحابہ کرام میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک صحابی قبیلے کے ٹاپ پہ تھے وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پیچھے پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے جو بھی بعد میں اقدامی جنگیں کی ہیں وہ اپنی بڑائی یا مال کے لیے نہیں کی، بلکہ ان کے بڑوں کا ظلم و ستم کے رواج کو توڑنے کے لیے، اور عوام الناس کو اس سے رہائی دلا کے اپنی سوچ سے سوچیں، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایلیٹ قسم کے وہ چھوٹے کمزوروں کو اپنے شکنجے میں اپنے پنجے میں لے کر رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں آج کے دور میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہی پالیسیز بناتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے آنرز وغیرہ، اور باقی سب تو مزدوروں کی طرح کام کرتے ہیں، اور یہی 21 سینچری کی غلامی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے یہ، اور دینی اعتبار سے بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں گے وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، باقی سب کیا ہوتے ہیں؟ بس ان کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کی تباہی کے پیچھے بھی ان کے لیڈرز کا ہاتھ تھا۔ ایک تو ان کے جو سیاسی لیڈرز تھے وہ سرکشی کرتے تھے، اور جو ان کے دینی علماء تھے وہ اپنے ان کو کیا نام ہے ایسے غلط فتوے جو تھے ان کو چھپانے کے لیے اپنے بادشاہوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک جو ہے فسق و فجور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں سنجیدہ کام کی طرف جو ہے لوگ خوشی سے کبھی نہیں آتے، لیکن اگر ان کو جذباتی کام کی طرف بلایا جائے جلوس اور مظاہرے اور ان چیزوں کے لیے تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چیخ چلا کر اپنی ذمہ داریوں سے سمجھتے ہیں سب گدوش ہو جائیں گے۔ تو انسان جب اللہ کو بھول کر انسانوں میں کھو جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس قوم کی شامت لانا چاہتے ہیں اس کے بڑے لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ امرنا ہم نے حکم دیا، اور یہاں امرنا سے مراد اکثرنا بھی ہے، یعنی کہ ہم نے کثرت سے دیا ان کو غلط کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سے فیسلٹیز مہیا کر دی کہ وہ دل کھول کر خرابیاں کریں، یا پھر نعمتوں میں کثرت کر دی، یا پھر ان کی اپنی تعداد میں کثرت سے ان کو بڑھا دیا۔ تو یاد رکھیں وسائل فیسلٹیز زیادہ ہونے کی وجہ سے فسق و فجور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ریسورسز زیادہ ہوں تو اچھائی ہو یا پھر برائی، دونوں ہی کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع ملتا ہے گا۔
تو انہوں نے خوب کھل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فحق علیہ القول، تو حق ہو گئی ان پر بات، یعنی کہ ان پر عذاب کی بات واجب ہو گئی. اب شامت آئے گی اور سب کی آئے گی، کیونکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ انہیں روکتے نہیں تھے برائی سے روکنا بھی بہت ضروری ہوتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو بلکہ ان کو روکنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ انہی کے پیچھے چل پڑتے تھے. تو انسان جب اس کو زیادہ ریسورسز ملتے ہیں نا، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے گا. تو کبھی بھی اپنے ریسورسز کا مس یوز نہ کریں، اللہ کی اطاعت کریں، نافرمانی میں نہ لگیں، اور کسی کے بھی پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلیں. کوئی کتنا بھی فائدہ پہنچائے اپنی عقل ضرور استعمال کریں، کیونکہ کل کوئی نہیں چھڑائے گا، سب نے اپنا حساب دینا ہوگا. آیت نمبر 17 مارا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من القرونی قوموں میں سے. قرون جو ہے قرن کی جمع ہے. قرن کہتے ہیں ایک زمانے کے لوگ، آپ سمجھ لیں ایک صدی کے لوگ، اور قرون اس کی جمع ہے، یعنی کہ مختلف صدی کے لوگ، مختلف سینچریز کے لوگ، مختلف زمانے کے لوگ. من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، لوط علیہ السلام کی قوم، اور قوم فرعون تک کتنی ساری قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور وہ پیچھے ان کی وجہ پچھلی آیت میں بتا دی گئی کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو ڈھیل دی. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیراً باخبر، بصیرا، اور ان کو دیکھنے کے لیے. یعنی کچھ بھی ہو آپ کا رب کافی ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ دیکھتا ہے گا. لہٰذا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کسی اور کو دکھائیں. تو یہاں انسان بعض وقت لوگوں کے خوف سے برائی چھوڑ دیتا ہے گا، باز آتا ہے، اور اچھا بننے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہے گا کہ انسان متقی وہی ہوتا ہے گا جو اپنے رب کے خوف سے برائی کو چھوڑے، کہ رب دیکھ رہا ہے مجھے. اور کوئی اور بھی اگر آپ کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے، کوئی اور بھی اگر آپ کو تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو یہ چیز انسان کو پرسکون کر دیتی ہے کہ کافی ہے میرا رب، اس کو سب پتہ ہے. خبیرم بصیرہ، وہ سب چیزوں سے باخبر بھی ہے، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے. کوئی کسی کو ذلیل کر کے، یاد رکھیں، عزت نہیں پا سکتا. لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اپنی فکر کرنی چاہیے سب سے زیادہ کہ رب کس طرح باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اس سے ہوشیار رہو، اپنے رب سے شرماؤ. یاد رکھیں، انسان کو جب یہ سمجھ آ جائے نا کہ میرا رب میرے دل کے اندر تک کی فیلنگز کو اور جذبات کو بھی جانتا ہے گا، تو پھر انسان کسی کے خلاف بغض، حسد، نفرتیں دل میں ڈھو کر نہیں پھرتا ہے گا، پھینکے گا وہ سب کہ میری پکڑ ہو جائے گی. پھر روز کی روز دل کی صفائی کرتا ہے گا. یاد رکھیں، عزت، ذلت، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں. اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی غلطیوں کو بھلا دیں، دوسروں کو معاف کر کے آگے بڑھ جائیں. کوئی کتنی ہی آپ کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے رب کو سب پتہ ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے گا. تو یہاں پہ خاص طور پہ پچھلی آیت میں قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ان کی اپر کلاس کو، ایلیٹ کو زیادہ فیسلٹیز مہیا کریں، اور انہوں نے نافرمانیوں میں، فسق و فجور میں اتنے آگے بڑھے کہ اور پھر نیچے والے لوگ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرتے چلے. کبھی بھی کسی کو آنکھیں بند کر کے فالو نہ کریں، ہمیشہ دل دماغ آنکھیں کھول کے عقل سے استعمال کریں. اللہ نے سب کو عقل دی ہے کہ میں دنیا کے معاملے میں کس کو فالو کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں کس کو فالو کر رہا ہوں. وہ مجھے کیا اللہ سے جوڑ رہا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑ رہا ہے، یا وہ مجھے اپنے ہی کسی اور طرف، اپنی کسی جماعت، پھر کسی فرقے سے جوڑ کے کہیں اور لے جا رہا ہے گا. اور اگر کوئی آپ اللہ کے راستے پہ ڈٹ کے چل رہے ہیں اور کوئی آپ کی کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کی ٹانگیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا رب کافی ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو جا کے بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے گا، بلکہ وہ رب باخبر ہے اور اس کی گرفت سے کوئی بھی خالی نہیں.